صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے کا شعر یہ ہے: یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ آج دنیا مصطفیٰ کریم کے شان کو گھٹانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، مگر مصطفیٰ کریم کی شان کو بلند کرنے والی ذات رب تبارک و تعالی کی۔ جب رب تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم کی شان کو بلند فرما دیا ہے اور کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا ہے۔ جب رب تبارک و تعالی نے بلند کر دیا ہے تو دنیا کے کسی ماں کے لال کی یہ طاقت نہیں، یہ قوت نہیں کہ مصطفیٰ کریم کی شان کو گھٹا دے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے پہلے اپنا یقین مضبوط کرو، اپنا دل مضبوط کرو، خود کو مضبوط کرو۔ اگر تم مضبوط ہوگے، تمہارا دل مضبوط ہوگا، تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا، تمہارا اعتقاد جازم ہوگا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ تو تمہیں جھکا سکتی ہے اور نہ ہی تمہارے نبی کی شان کو گھٹا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آزاد تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج کی دنیا، آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں ہے۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ ہمارا یقین اس قدر مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی پاکھنڈی بول دے گا نبی کی شان یہ ہے، ہم مان جائیں گے۔ کوئی نیتا ابھینیتا، نیتری ابھینیتری بول دے کہ نبی ایسے ہیں، ان کے حالات ایسے ہیں، ہم مان لیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان اللہ و رسول پر ہے، اللہ و رسول کے کلام پر ہے۔ رب تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہماری کمزوری ہے کہ یہ کچھ بولتا ہے ہم بلبلا اٹھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں خود حالات کا علم نہیں، ہم خود علمی حیثیت سے یتیم اور مسکین نظر آتے ہیں۔ تعلیم ہماری ہے، ایجاد ہمارا ہے، سرمایہ ہمارا ہے، تاریخ ہماری ہے، یہ ساری دولتیں ہماری ہیں، مگر ہم توجہ نہ کر سکے، ہم حاصل نہ کر سکے، غیروں نے اٹھا لیا۔ آج وہ دنیا میں مقام پا رہے ہیں اور اسی کی بدولت ہے، وہ خود کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کے رسول اور آپ کے رسول کے رب سے خود کو بہتر گرداننا چاہتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ معبود ہے کون، خدا ہے کون، پوجنے کے لائق ہے کون، عبادت کے لائق ہے کون۔ ان کا عالم یہ ہے، پہاڑوں کو دیکھا کہ اتنی بلندی ہے، اتنی
مضبوطی ہے، اتنا ٹکاؤ ہے، اسے خدا مان لیا۔ درختوں کو دیکھا، ہمیں پھل دے رہا ہے، کھانے پینے کا سامان مہیا کر رہا ہے، ہماری بھوک مٹا رہا ہے، درخت کو خدا مان لیا۔ سورج کو دیکھا، خدا مان لیا۔ چاند کو دیکھا، معبود مان لیا۔ سمندر کی طغیانی کو دیکھا، خدا مان لیا۔ غرض کے ان کا عالم یہ ہے، ندی کو دیکھا خدا مان لیا، پتھر کو دیکھا خدا مان لیا۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ خدا ہے کون، معبود ہے کون، اس دنیا کو چلا کون رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور انہیں اتنی بھی عقل نہیں، کروڑوں خدا ماننے آئے، اربوں خدا ماننے آئے، جسے چاہا خدا مان لیا، بنا لیا، اور یہ نہیں پتا کہ جب خدا ایک کے بجائے دو ہوگا، خدا ایک کے بجائے چار ہوگا، خدا ایک کے بجائے اگر کروڑوں ہو تو زمین میں کتنا فساد برپا ہوگا۔ نیچے والا خدا چاہے گا ہمیں بارش کی ضرورت نہیں، اوپر والا خدا کہے گا ہم بارش برسائیں گے، فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے والا خدا چاہے گا ہمیں رات چاہیے رات، اوپر والا خدا سورج اگا دے گا، فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے والا خدا چاہے گا ہمیں اجالا چاہیے، اوپر والا خدا رات کی تاریکی اور بڑھا دے گا۔ اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تصادم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ انہیں تو اس کا پتہ نہیں کہ چند خدا ماننے سے کیا خرابی لازم آئے گی، کیا فساد برپا ہوگا، کیا تصادم واقع ہوگا۔ اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ اسلام نے بتایا ہے، خدا کے کلام نے بتایا ہے، مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ سنو اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، یعنی چند معبود ہوتے تو ضرور فساد واقع ہو جاتا۔ فساد واقع نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جس کو اس کا پتہ نہیں، آج وہ ہمارے نبی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ تو اپنی بھی کمی ہے، برا نہ مانے، جو حق ہے اسے قبول کرنے کی عادت ڈالے۔ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی، اپنوں ہی میں کچھ ایسے ہیں جسے ہم اور آپ اپنا سمجھتے ہیں، اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک۔ نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہیں، دونوں کے درمیان تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم اہل ایمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہاری طرف ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، اور ہمارا مسلمان بھائی سمجھ نہیں پا رہا۔ رب نے کہہ دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، رب فرماتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ یعنی دھوکے کا عمل کرتے ہیں۔
یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کشات العائرہ، اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس کبھی اس بکرے کے پاس، غصہ نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کشات العائرہ، ایسے لوگوں کا حال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس کبھی اس بکرے کے پاس۔ حدیث کے الفاظ ہم نے پہچانا نہیں اور نہ ہم پہچاننا چاہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر گھر کے لوگوں نے آقا کی شان میں گستاخی نہ کی ہوتی، اگر مصطفیٰ کریم کی شان گھر کے لوگوں نے نہ گھٹائی ہوتی، شیطان کے علم کے لیے تو انہیں نص قطعی ملتا ہے، مصطفیٰ کریم کے علم پاک کے لیے اسے کوئی نص نہیں ملتا۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں، چوپایوں، بلکہ جمیع بہائم کے علم سے تشبیہ دی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہی گھٹاتے رہے، لکھتے رہے، چھاپتے رہے، علماء بتاتے رہے، مگر آپ نے علماء کو جھگڑا کروانے والا کہہ دیا، علماء کو لڑانے والا کہہ دیا، علماء کو مصلحت سے دور کہہ دیا۔ بوٹی چھوٹ رہی تھی، رشتہ چھوٹ رہا تھا، دوستی چھوٹ رہی تھی۔ آج خمیازہ دیکھو، اس نے کہا، لکھا، چھاپا، انہیں کو پڑھ کے خیر آج دعوے کر رہے ہیں اور علماء کو چیلنج کر رہے ہیں، پاکنڈی چیلنج کر رہا ہے، اور علماء بھی پیچھے نہیں۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء نے چیلنج کو ایکسپٹ بھی کیا، اس سے پہلے مباہلے کا چیلنج بھی کیا گیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی، حالانکہ سن رکھا ہوگا آپ نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آج بھی ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کے فوراً بعد ہمارے یہاں سے ایک صاحب دہلی گئے تھے، ایک مسجد میں تشریف لے گئے، انہوں نے پوچھا اہل سنت کی مسجد ہے، انہوں نے منع کیا، کون سی مسجد ہے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس بیچارے نے مجھے فون کیا، حضرت میں یہاں پہنچ گیا ہوں، ذرا بات کر لیجئے۔ تو وہ کھل کے بتا نہیں رہا تھا، تو آخر میں اس نے بتایا کہ MGA مسجد ہے، MGA جماعت کی مسجد ہے۔ تو میں نے کہا M سے مرزا، G سے غلام، A سے احمد، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کی مسجد ہے۔ میں نے کہا فوراً وہاں سے نکلو۔ دیکھو عالم رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مچل کے بولو، ایمان خراب ہوتا، نماز خراب ہوتی، وقت برباد ہوتا، مگر اہل علم نے انہیں بچا لیا، لیکن رب تبارک و تعالی کی در حقیقت ذات نے انہیں بچایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان کے مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی موجود ہیں، آج بھی ہے، یہ تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو رسول اور خدا، رسول خدا مان رہے ہیں، قرآن میں بھی تحریف شروع کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جانتے ہو اس نے دلیل میں کیا کہا تھا، کیوں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ہم جنہیں اپنا سمجھتے ہیں انہی میں سے ایک نے لکھا ہے کتاب میں کہ اگر نبی کے بعد، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آئے گا۔ اس عبارت کا فائدہ اٹھایا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
کہ مصطفیٰ کریم رسول اللہ ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبیًا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی امت بن کر تشریف لائیں گے۔ دعا کیجیے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کے دین کو ہی آگے بڑھائیں گے، کوئی نئے نبی نہیں ہے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پیارے، ہم اپنوں کے ذریعے سے لوٹے جا رہے ہیں، ہم اپنوں کی وجہ سے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے گستاخیاں کی ہی نہیں بلکہ چھاپی، شائع کی، اور آج غیروں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور غیر یہ کہتا ہے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہارے دھرم گروؤں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب بھی وقت ہے سنبھلنے کی کہ جو بھی گستاخ رسول ہو، چاہے وہ اندر والا ہو چاہے وہ باہر والا ہو، گستاخ گستاخ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور فرمایا کہ ہم انشاءاللہ ان قریب فلاں علاقے پر غالب آئیں گے، تو دو شخص تھے، اللہ اکبر، دو شخص تھے، انہوں نے آپس میں بولا مصطفیٰ کا خیال ہے کہ ہم غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کے ارشاد کو ہلکا جانا، خیال سے تعبیر کیا، تو رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیت اتار دی اور فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ رب نے فرمایا بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ ایمان لانے کے بعد انسان کافر نہیں ہوتا ہے اگر، تو پھر رب تبارک و تعالی نے کیوں فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا دونوں کو بلاؤ۔ جب دونوں کو پاس میں بلایا گیا، کہا کیا بات ہے سرکار، کا تم ابھی ایسا ایسا سوچ رہے تھے؟ ارے علم غیب کا اور ثبوت کیا چاہیے؟ کہا ایسا ایسا سوچ رہے تھے، بول رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، ہم تو ایسے ہی بول رہے تھے۔ تب قرآن کریم کا حکم سنایا، دیکھو تمہارے تعلق سے آیت اتر چکی ہے، لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ذالکم، او کما قال اللہ تعالی، کہ تم بہانے نہ بناؤ، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ عرض کرنے کا مقصد ہے یہ ہے پیارے برادران ملت اسلامیہ، گستاخ اندر کا ہو یا باہر کا ہو، اس کی ایک ہی سزا ہوتی ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج علماء میدان میں اترے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی بساط کے مطابق ان گستاخان رسالت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو بھی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جن کو میمورینڈم دینے کی طاقت ہے وہ میمورینڈم دے رہے ہیں، جنہیں چیلنج کرنے کی طاقت ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں، جنہیں قانونی کارروائی کرنے کی طاقت ہے وہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں، جنہیں لوگوں کو اجتماع، لوگوں کو جمع کر کے اپنی طاقت اور اپنا بل دکھانے کی قوت ہے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں رب تبارک و تعالی ان مجاہدین دین کو، رب تبارک و تعالی ان دین کے خیر خواہ حضرات کو سلامت رکھے، قوت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اسلامی تعلیمات کے قریب آئیں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کے اوصاف حمیدہ کو، آپ کے سنن اور مستحبات کو نگاہوں میں رکھیں، اسی حساب سے چلیں، انشاءاللہ العزیز غیر کے کہنے پر بہکنے کی نوبت کبھی نہ آئے گی، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ آئے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔